السلام علیکم۔ تو آج بیسیکلی ہم بات کریں گے کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نا جو ایف ایس سی کر لیتے ہیں یا انٹر کے بعد ہی برطانیہ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ میں بھی جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو اس کے بعد سوچتا ہوتا تھا کہ باہر چلا جاؤں، لیکن یہ ہے کہ اپرچونٹی نہیں ملی۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آج کل بیچلر کے بعد ہی برطانیہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایون جن کے مارکس کم ہیں وہ فاؤنڈیشن میں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو سب سے مین مسئلہ ہوتا ہے نا ایک مڈل کلاس اسٹوڈنٹ کا، کیونکہ موسٹلی مجھے پتا ہے کہ موسٹلی وہی لوگ جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باہر بھی آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح نا آپ شروع والے پیسے جو ہے وہ گھر سے ارینج کر لیں اور باقی فیس جو ہے نا آپ کسی طرح مینیج کریں۔ تو آج بیسیکلی میں وہ سارے ٹرکس آپ کو بتاؤں گا کہ بیچلر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ فیس مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اگر مینیج کرنا چاہیں تو کن ٹرکس کے اوپر چلیں گے تو وہ فیس جو ہے وہ مینیج کر سکیں گے، یا کون سی یونیورسٹی میں آئیں تو فیس آپ کی مینیج ہو جائے گی۔ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ ایٹ دا اینڈ امید ہے کہ آپ فیس اپنی مینیج کر لیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اسی ٹائم پہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے، جب آپ یونیورسٹی چوز کر رہے ہوں گے، کیونکہ یونیورسٹیز یہاں پہ ایسی بھی ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہے اور ایسی بھی ہیں جن کی فیس بہت کم ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ہر صورت کہ فیس آپ کی کم سے کم ہو۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کون سی یونیورسٹی چوز کریں، تو میرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو سستی ہے وہ آپ چوز کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ یونیورسٹیز کی رینکنگ میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ جو سستی یونیورسٹی ہوگی اس کی فیس افورڈ کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوگا۔ کمپیریٹیولی جو یونیورسٹیز میری نظر میں ہے ان میں بی پی پی کی جو ہے فیس کافی کم ہے۔ اس کی تقریباً فیس آپ کی کچھ کورسز کے اندر 9,000 بھی ہے، کچھ میں 10,000 بھی ہے، کچھ میں 11,000 بھی ہے۔ تو آپ اپنے کورس کے لحاظ سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس یونیورسٹی آف لا ہے مانچسٹر کے اندر۔ اچھا، بی بی پی کے نا کیمپس جو ہے وہ مانچسٹر میں بھی ہے، برمنگھم میں بھی ہے، اور اس کے کیمپس جو ہے وہ لندن کے اندر بھی ہے۔ تو اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لندن سے ذرا باہر ہی کہیں۔ ایک تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کم ہو جائے گی، لندن کے اندر اسٹیٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لیونگ ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں، تو اسٹیٹمنٹ آپ کی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ مانچسٹر میں یا برمنگھم میں آتے ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی کم ہوگی، اور وہ جو اسٹوڈنٹس کا رش جو لندن میں ہے وہ بھی آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا، تو جاب فائنڈ کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو پہلی ٹرک آپ نے یاد رکھ لی کہ آپ نے یونیورسٹی وہ چوز کر لی جس کی فیس جو ہے وہ کمپیریٹیولی کوشش یہ کریں کہ 12,000 پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو آپ کی اینول فیس، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے فاؤنڈیشن کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو فاؤنڈیشن والے اسٹوڈنٹس کے اوپر مجھے بعض اوقات جو ہے وہ ترس بھی آتا ہے کہ ایک سال وہ بیچارے ایکسٹرا فیس پے کر رہے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ آپ کو اگر آپ کوشش محنت کریں تو آپ اس میں بھی جو ہے وہ آگے ترقی کر لیں گے۔ لیکن ایک چیز فاؤنڈیشن والے لازمی کریں کہ جب وہ اپنا کیس اپلائی کریں یا جب بھی وہ فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن لیں تو وہ یہ چیز نوٹ کریں، اپنے کنسلٹنٹ کو بھی بولیں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فاؤنڈیشن کیا اس کے بعد جو ہے دوبارہ پاکستان گئے، دوبارہ نئے سرے سے ایڈمیشن لیا، ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کبھی بھی فیس جو ہے وہ نہ جمع کرائیں۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ کیش جو ہے وہ لے کے برطانیہ کے اندر آئیں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کر لی تو اپنا پروسیس جو ہے وہ ٹائملی کریں۔ پروسیس ٹائملی کا یہ مطلب ہے، جیسے میں اپنا بتاؤں تو میں جب ستمبر انٹیک میں آیا تھا تو مجھے آتے آتے ویزا پروسیس کرتے، ٹکٹ لیتے اور یہ کرتے کراتے جو ہے وہ میں تقریباً بھی 15 سے 20 دن کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کے بعد پہنچا تھا۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ ابھی جنوری انٹیک میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دسمبر کے اینڈ میں جو ہے وہ برطانیہ آ سکتے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے آپ اپنے کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ برطانیہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی پروسیس کو جلدی کریں، اپنے جو ہے وہ کنسلٹنٹ کا دماغ کھاتے رہیں۔ کنسلٹنٹ بڑے سست ہوتے ہیں بعض اوقات، ان کی سستی کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کنسلٹنٹ کا دماغ کھائیں، اور جنوری والے انٹیک والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ دسمبر کے اینڈ میں برطانیہ آ جائیں، یعنی آپ اپنی کلاسز شروع ہونے سے ایک منتھ پہلے برطانیہ جب آ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک مہینہ بھی ہوگا جاب ڈھونڈنے کا۔ اور پتہ کہ آپ ان کریم سٹوڈنٹس کے اندر ہوں گے جو سب سے پہلے آ گئے اور سب سے پہلے انہوں نے جاب مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، کیونکہ بعد میں تو سٹوڈنٹ اور آتے جائیں گے اور آتے جائیں گے اور آتے جائیں گے۔ تو آپ جب پہلے آ گئے تو آپ نے آگے جو ہے وہ جاب مارکیٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر دوسری یہ چیز ہے، کوشش یہ کریں کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں نا، جتنی زیادہ فیس جمع کرا سکتے ہیں وہ کرائیں، کیونکہ موسٹلی یونیورسٹیز کی جو انیشیل ڈپازٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ یا جو ہے وہ آپ نے 4,000 جمع کرانی ہے، 5,000، کچھ کی 2,000 بھی ہے، کچھ کی 3,000 بھی ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نا کنسلٹنٹ جو اسٹارٹ میں جو ایک لارا لگاتے ہیں کہ صرف آپ نے جو ہے نا وہ پاکستانی 10 لاکھ روپے یا انڈین 5 لاکھ روپے آپ نے لگانے ہیں تو آپ برطانیہ پہنچ جائیں گے۔ آپ پہنچ تو جائیں گے لیکن آپ کے لیے اگلی فیس مینیج کرنا مشکل ہو جائے گی۔ کوشش یہ کریں جو اسپیشلی بیچلرز والے یا فاؤنڈیشن والے ہیں کہ آپ 60% یا 70% اپنی فیس جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا سے جمع کرا کے آئیں۔ اگر آپ وہ جمع کرا کے آئیں گے تو آپ کے لیے اگلی فیس نکالنا مشکل ہو جائے گی۔ آپ کا جو سر پہ ٹینشن ہے نا کہ یار فیس نہیں نکل رہی، دن کم رہ گیا، یونیورسٹی پھر فیس مانگ رہی ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے برعکس جب آپ کو آفر لیٹر آتا ہے نا برطانیہ میں کسی بھی یونیورسٹی کا، اس کے ساتھ نا ایک لیٹر سے آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی فی کی جو شیڈیول ہے وہ کس طرح ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لینڈ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ نے فیس پہ انرولمنٹ کی فیس جمع کرانی ہے، پھر کوئی اور دوسری تیسری جو ہے وہ فیسیں وہ مانگنا شروع کر دیں۔ تو وہ آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ جس بھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی فی شیڈیول کیا ہے۔ کیا فیس انسٹالمنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد تو نہیں فیس مانگنا شروع کر دیں گے؟ مطلب کم از کم آپ کے پاس 4-5 مہینے ہیں اگلی انسٹالمنٹ دینے کے لیے، یا یونیورسٹی جو ہے وہ فیس انسٹالمنٹ پہ کر دیتی ہے یا نہیں کرتی۔ اچھا یہ جو کچھ شکے ہیں نا یہ صرف بیچلرز والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اگر آپ ماسٹر والے ہیں نا تو آپ بھی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مین جو پالیسی ہے فیس آپ کی اکٹھی کرنے کی وہ تقریباً سب کی سیم ہی ہے۔ تو آپ یہ چیز ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ جو انسٹالمنٹ کے اوپر یونیورسٹی کرے اپنی آپ کی فیس آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرنا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز اب انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئی تو انہوں نے پالیسیز جو ہے وہ سخت کرنا شروع کر دی۔ ان میں ہیڈ فورڈ شائر بھی اس کا ایک نام ہے، اس نے ایسے کیا کہ اب یونیورسٹی کو جو ہے نا جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ نے دوبارہ فیس جمع کرانی ہے انرولمنٹ کے 65%، یعنی آپ 5,000 پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان سے دے کے آتے ہیں لیکن یہاں لینڈ کرنے کے بعد تقریباً 10-15 دنوں بعد آپ نے دوبارہ فیس جمع کرانی ہے۔ تو آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ فیس جو ہے نا ایسی یونیورسٹی ہو جس کی فیس آتے سال دوبارہ نہ جمع کرانی پڑے، تاکہ آپ کے پاس ٹائم ہو فیس جو ہے وہ مینیج کرنے کا، فیس نکالنے کا۔ اچھا ایک یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یار یہاں پہ مجھے جیسا بھی کام ملا نا میں کروں گا سٹارٹ میں آتے ساتھ۔ اور ایک دا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز یو کے برطانیہ کو دیکھ کے بڑی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہاں پہ شاید جو ہے نا آپ آئیں گے اور پھولوں کے ہار اور آپ کے اوپر جو ہے وہ گریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ جب آپ آئیں گے تو آپ نے پہلے دن ہی جاب ڈھونڈنے شروع کر دینی ہے، یوں نہیں آپ نے ویٹ کرنا کہ ابھی تو میں آیا ہوں ابھی تو میں ہفتہ جو ہے وہ ویٹ کروں گا۔ آپ نے پہلے دن ہی جاب ڈھونڈنا شروع کر دینی ہے۔ پہلے دن ہی آپ جاب کس طرح ڈھونڈیں گے؟ سب سے پہلی جو موسٹلی اسٹوڈنٹس کو جاب ملتی ہے وہ ہوتی ہے ریسٹورینٹ کے اندر، کیونکہ ریسٹورینٹ والوں کو ہر ٹائم پہ بندے جو ہے نا وہ چاہیے ہی ہوتے ہیں، ہر ٹائم پہ ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ یوزلی اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ پیسے کم دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جاب آپ کو ہو سکتا ہے۔ ایون میں اپنا بتاؤں تو میں جب پہلے دن ہی جاب ڈھونڈنے نکلا تھا تو ایک ریسٹورینٹ والے نے مجھے کہا کہ آپ ابھی ہی اویلیبل ہیں تو آپ ابھی بے شک جوائن کر لیں۔ تو جو دیسیوں کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا وہ یوزلی آپ کو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ جاب دے دیتے ہیں، لیکن وہ پے آپ کو تھوڑا سا کم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی پہلی جاب ہوتی ہے تو آپ کو جو جاب ملے آپ نے اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ کود پڑنا ہے۔ تو پہلی جاب آپ کی شروع ہو گئی یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے 2-3 ایپس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی۔ ایک ٹوٹل جابز کے نام سے ایپ ہے، ایک پھر جو ہے وہ انڈیڈ کے نام سے ایپ ہے، پھر ایک جو ہے وہ لنکڈ ان ہے۔ ان تینوں کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، ان کے اوپر آپ نے پروفائل بنائی، اچھی سی سی وی بنائی۔ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کیا۔ باقی جو بھی چیزیں آپ کے پاس جو بھی آپ جس قسم کی آپ جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر اس قسم کی آپ نے سی وی بنا لی۔ پھر سب سے اس میں جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا کانٹیکٹ نمبر۔ آپ نے برطانیہ میں آتے ساتھ جو برطانیہ میں آپ نے کانٹیکٹ نمبر لیا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تاکہ کمپنیز والے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئیں تو پھر آپ کو مجھے امید ہے کہ جو آپ کے پاس نا آپ جب لنکڈ ان کو اوپن کریں گے نا تو آپ کے پاس آپ کی مرضی کی جابز آپ کے ارد گرد کے ایریے میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے روز 10-15 جابز کے اوپر نا صرف ایک کلک میں اپلائی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے سی وی آلریڈی ایک ہی دفعہ بنائی ہوتی ہے، وہ آپ بس اپلائی نہ کرتے ہیں تو ان کو آٹومیٹکلی آپ کی سی وی چلی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اسی طرح اپلائی کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 20 گھنٹے این آئی کے اوپر جاب جو ہے وہ مل جائے گی جو آپ کو اچھا خاصا پے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو 10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ ایون 14 پاؤنڈ تک بھی جو ہے وہ ویئر ہاؤس والے دے رہے ہوتے ہیں۔
تو جب وہ آپ کو 14 پاؤنڈ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 20 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو آپ نہ کرتے بھی 800-850 پاؤنڈ تو یہاں سے آپ ہر منتھ جو ہے صرف 20 گھنٹے کام کر کے کما لیں گے۔ باقی آپ جو کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں یا جو کام آپ کم پیسوں میں کر رہے ہیں، وہ پیسے جو ہے نا آپ کے ایکسٹرا جو ہے وہ مد رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس بات سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جابز کر کے آپ نہ کرتے بھی جو ہے وہ 1500 2000 کے درمیان میں آپ آن این ایوریج جو ہے وہ پیسے آپ کمانا شروع کر دیں گے، جو آپ کے سٹارٹ کے ڈیز ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو ہونیسٹلی بتاؤں نا، تو جیسے جیسے دن گزریں گے نا، آپ کو ویسے ویسے یہاں پہ سروائیو کرنے کی، یہاں پہ زیادہ پیسے کمانے کی ٹرکس جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کیسے میں نے پیسے جو ہے نا وہ زیادہ کمانے ہیں۔ تو میں آپ کو ہونیسٹلی بتاؤں تو میں نے یہاں پہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 2000 روپے سے لے کے 3000 تک منتھلی آرام سے کماتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 500 600 700 جو ہے وہ صرف کماتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی لک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ نے کتنا جو ہے نا اپنے آپ کو گروم کیا ہے، اپنے لنکس کتنے بنائے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ کے لنکس ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، جتنے زیادہ آپ کے دوست ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے، ریکمینڈ کریں گے، آگے پیچھے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سارے طریقوں سے آپ جاب اپنی فائنڈ کر کے کسی حد تک فیس آپ مینیج کر لیں گے۔ پھر ایک اور جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نا ڈیڈ لائن کے بعد بھی آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دیتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہیڈ فورڈ شائر اسٹوڈنٹ میں جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ان کی انرولمنٹ کی فی جو ہے انہوں نے ابھی دینی تھی ابھی اکتوبر کے اندر، لیکن اکتوبر جو ہے وہ کسی حد تک گزرنے والا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہیں ابھی بھی انہوں نے فیس جمع نہیں کرائی۔ تو یونیورسٹی تھوڑی بہت ایکسٹینشنز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دے رہی ہے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ یونیورسٹی چوز کرتے وقت اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ فیس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن بھی دے، ریلیکسیشن بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ آتی گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا یا آپ کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یونیورسٹی چوز کرتے وقت آپ یہ چیزوں کا دھیان رکھیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے برعکس اور بھی کچھ ٹپس ہیں میرے پاس، جو کیونکہ ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہم اتنا زیادہ نہیں بتا سکتے، تو اس کو سننے کے لیے آپ میرے انسٹاگرام کے اوپر آ سکتے ہیں، نیچے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، وہاں پہ آپ کو میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ایکسٹرا وغیرہ کام کر کے، یا کچھ جو ہے وہ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو کر کے آپ جو ہے وہ اپنی فیس مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور بھائی کو جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔